الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال کو اور ان کی جزا اور پاداش کو ساتھ ساتھ رکھا ہے، اور کائنات میں دو قوتیں ایسی ہیں جو اپنے کیے کو بھگتتی ہیں۔ انسان ہے، نیکی کرے گا، بھلائی اور برکتیں پائے گا، اور غلط کام کرے گا تو اس کا نتیجہ بھی اس کے سامنے آئے گا۔ جنات ہیں، ان کو بھی جزا اور سزا ملتی ہے، اور ہر وہ چیز جسے اللہ نے اختیار دیا ہے، اختیار کے ساتھ یہ دونوں چیزیں منسلک کر دی ہیں۔ یہ جو انسلاک ہے اختیار کے ساتھ ہر آدمی سمجھتا ہے، اور جزا اور پاداش کے لیے اسے منتظر رہنا پڑتا ہے۔ بیج لگاتا ہے تو انتظار کرتا ہے کہ اس بیج پر جو پھل پڑنا ہے وہ کب، امتحان دیتا ہے اور اس کا نتیجہ نکلنا ہے کب، گرتا ہے، چوٹ لگتی ہے، صحت ملے گی، مگر کب۔ اسی طرح جتنے بھی اعمال ہیں انسان کے، اللہ کبھی کبھی تو نتیجہ فوراً اس پر وارد اور صادر کر دیتا ہے، اور کبھی اللہ اس کے نتیجے کے لیے ڈھیل دے دیتا ہے، مگر کبھی بھی یہ نہیں جاننا سوچنا چاہیے کہ اعمال کا انجام نہ ہو۔ نیکی کرے گا ضرور اس کا صلہ ملے گا، اب ملتا ہے، بڑھاپے میں جا کے ملتا ہے، جب خود ایسی مصیبت میں آتا ہے تب ملتا ہے، یا کب ملتا ہے یہ اللہ کے اپنے اختیار اور قبضے میں ہے، لیکن نتیجہ ملے گا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو آدمی جوانی میں بوڑھوں کی عزت کرے گا، اس کا بڑھاپا جب آئے گا تو لوگ اس کی عزت کریں گے۔ دو اور دو چار کی طرح بات بتا دی کہ یہ عمل کرو اور 25-30 سال کے بعد اس درخت پہ پھل پڑیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں جب یہ چیزیں عام ہو جائیں گی تو اللہ کی گرفت آئے گی۔ فرمایا جب تم لوگوں میں بدکاری عام ہو جائے گی تو پھر اچانک موت آ جایا کرے گی، تو اچانک موت جتنی اب عام ہے، شاید پہلے ہو کہ نہ ہو، مگر اب بہت سی چیزیں۔ اس قوم سمود نے بھی یہی کیا، جب پھلے پھولے اور جب انہیں زمین پر طاقت اور اختیارات ملے۔ یہ بہت بڑا نشہ ہے انسان کا کہ انسان اپنی طاقت اور قوت کو بغیر شرعی حدود کے استعمال کرے۔ یہ ہر آدمی اس آزمائش میں پڑتا ہے، اور اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو اس جگہ صرف کرتا ہے جہاں اللہ نے اسے منع کیا ہے، تو پھر اس کا بھی نتیجہ بھگتتا ہے۔ یہ طاقت اور اختیار ہی تو اصل مصیبت ہے، اور یہ طاقت اور اختیار ہی تو اصل زندگی میں اللہ کی خوشی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ طاقت ملتی ہے، کبھی نہیں ملی تھی، ہمیشہ باپ کے جوتے تلے رہے، ماں کے جوتے تلے رہے۔ طاقت ملی شادی کے بعد، ایک عورت قبضے میں آئی ہے،
اب دیکھو یہ طاقت کا استعمال کیسے کرتا ہے، ستاتا ہے، تنگ کرتا ہے، یا انسانیت کا سلوک کرتا ہے۔ طاقت ہے، اب غصے کو نافذ کرنے کا وقت آ گیا ہے، اب اختیار آ گیا ہے ایک جان پر، اور اگر خدا کا خوف نہیں ہے تو اسے توڑے بغیر ٹھہرے گا ہی نہیں، آخری حد تک پہنچا کے رشتہ توڑ کے اب ٹھنڈا ہوگا، دل کو چین ملے گا، کیونکہ طاقت کا استعمال ہے نا۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ ایسی عورت کو طلاق دینا جس سے اولاد کی تربیت میں فرق پڑتا ہو واجب ہے۔ ہر چیز میں فرض، واجب، سنت، مستحب یہ چیزیں ہوتی ہیں نا۔ فقہا کہتے ہیں، لکھنے کو تو وہ لکھتے ہیں کہ اگر بیوی نماز نہ پڑھتی ہو تو طلاق دینا واجب ہے۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ بچے نماز نہیں پڑھیں گے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور کہتے ہیں بد کردار عورت کو طلاق دینا مستحب ہے، بہتر ہے۔ کتنا فرق ہے؟ وہ کہتے ہیں بہتر ہے کہ طلاق دے دے اگر بد کردار ہے، نہ دے تو کوئی گناہ نہیں۔ یہ ہمارے تصورات جو اسلام میں الٹے ہوئے ہیں نا، یہ طاقت اختیار انسان کے پاس، غیرت اور یہ اور وہ، شریعت اتنا تحفظ دیتی ہے اولاد کی تربیت کو تاکہ معاشرہ اور سوسائٹی صالح افراد کی ہو۔ اسی طرح جس کو طاقت ملے، کسی کو عہدہ مل گیا، سیکرٹری ہو گیا، وزیر، سفیر ہو گیا، کیا ہو گیا، وہ طاقت کا استعمال اس کا اصل امتحان ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا تھا کہ اگر مجھے اللہ کا خوف نہ ہوتا تو میں تمہیں ایسی سزا دیتا کہ تم یاد رکھتی کہ کسی نے سزا دی ہے۔ طاقت تھی، اختیار تھا، کیا چیز؟ فرمایا اللہ کا خوف منع کرتا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ وہ سلوک کریں جس کو وہ ڈیزرو کرتا ہے یا پھر معاف کرتا ہے۔ قوم سمود کے ساتھ بھی یہی ہوا، طاقت، اختیار، اتنی طاقت کے پہاڑوں کو تراشتے تھے، اتنی طاقت کے ہزار ہزار کمروں کا محل بناتے تھے، اور پھر پڑے اسی مصیبت میں جس مصیبت میں ان سے پہلی اقوام پڑ چکی تھیں، اور اللہ کے ساتھ شرک شروع کیا۔ ہم آپ سے عرض کر چکے کہ یہ شرک، اور اسی طرح اللہ نے سورہ نور کے آغاز میں بدکاری ان دونوں کو کیوں جمع کیا؟ اللہ نے کہا مشرکہ، اور وہ خاتون جو بد کردار ہے، جو شرک کرتی ہے، اور اس عمل میں وہ پڑے گا جو مشرک ہے یا پھر وہ بد کردار ہے، اس لیے کہ اللہ کا جو حق ہے وہ کہیں اور سے پورا کرنا چاہتا ہے۔ خدا کا حق ہے کہ بندے اس کی بندگی کو اختیار کریں، اور یہی معاملہ دوسرا بھی۔ اس لیے انہوں نے سر اٹھایا اور زمین پہ نعرے لگائے اور کہا من اشد منا قوة، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ قوموں کو مٹا کے رکھ دیا، ظلم عام ہو گیا، قتل عام ہو گیا۔ ہر وہ معاشرہ جس میں انصاف نہ رہے، آج نہیں تو کل وہ مٹ کے رہتا ہے، وہ تباہ ہو جاتا ہے، لوگوں کی صلاحیتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ یہ چیز ہے عدل، جس کے قائم کرنے کو انبیاء علیہ السلام آئے تھے۔ اللہ نے کہا وَأَنزَلْنَا الْمِيزَانَ، ہم نے ترازو کو نازل کیا تاکہ تم انصاف کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ واللہ یحب المقسطین، اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو انصاف کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں انصاف پہ مبنی ہونی چاہیے، سوسائٹی انصاف پہ۔ انہوں نے کیا انصاف کیا؟ ظلم شروع کر دیا، اور اس حد تک نافرمان ہوئے کہ پہاڑوں میں رہتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ قد کنت مرجوا، تم اتنے اچھے جوان تھے کہ قوم کی امیدیں تم سے وابستہ تھیں، اور خیال تھا کہ تم اس قوم کے لیڈر بنو گے، بڑے آدمی بنو گے، یہ کیا تم نے شروع کر دیا ہے اللہ کی توحید اور اس کا نغمہ اور یہ چیزیں؟
اور ان کا اگر تم اتنے ہی اچھے ہو تو اس پہاڑ سے ایک اونٹنی برآمد کر دو. اونٹ رکھے ہوئے تھے، گلے تھے اونٹوں کے، بڑے بڑے زمیندار تھے. انہوں نے کہا اس پہاڑ سے ایک اونٹنی لے آؤ. یہ معجزات کی فرمائش ہے. یہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوتی تھی. ہر دن کوئی نیا معجزہ دکھاؤ. ترقی فی السماء، آسمان پہ چڑھ جاؤ، یہاں پر نہریں بہا دو جزیرہ عرب میں، اور سونے اور چاندی کے پہاڑ بنا دو، یہ کر دو، یہ کر دو. یہ سب کے سب بہانے تھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لانے کے. اور پھر ہوا جو کچھ کہ ان کے ساتھ ہوا. اللہ اسی لیے کہتا ہے کہ ہم نے بدر کا یہ مارکہ برپا کروایا، اس لیے کہ یحییٰ من حیّ عن بینۃ، اس زمین پہ جس قوم نے باقی رہنا ہے نا، وہ جواز فراہم کرے کہ اللہ ہم حق رکھتے ہیں، ہمیں اس زمین میں حکومت دے. وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَن وَيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَن بَيِّنَةٍ، اور جس قوم نے برباد ہونا ہے وہ جواز پیش کرے کہ ہم ان پر کیوں عذاب نازل کریں. قومیں جواز مہیا کرتی ہیں، وہ جواز دیتی ہیں کہ انصاف کیا ہے، ظلم کے خلاف کیسے قومیں اٹھتی ہیں. وہ اللہ کے سامنے جواز پیش کرتی ہیں کہ اللہ ہم پہ لعنت کر، معاذ اللہ، استغفر اللہ. وہ جواز پیش کرتی ہیں کہ اللہ ہم ڈیزرو کرتے ہیں کہ اس کائنات میں قیادت کو رکھیں. ترکوں نے جواز پیش کیا تھا، تیموریوں نے، اللہ نے خلافت امارت دی ترکی کی. عربوں نے جواز پیش کر دیا تھا، کئی صدیوں خدا کی طرف سے انعامات ہوتے رہے. پھر اسپین سے نکالے گئے، پھر عربوں کا حشر جو ہوا، پھر اسرائیل، اور یہ سب قومیں اپنا اپنا جواز پیش کرتی ہیں. انٹرنیشنل لیڈرشپ عربوں کو اللہ نے دی، اور وہ اتنے نالائق تھے کہ بالآخر جوتے پڑے اور وہ سب چیزیں منتقل کر دی گئیں. اور عربوں کے بعد اللہ نے یہ انٹرنیشنل لیول کی جو لیڈرشپ تھی یہ ترکوں کو دی. ترک اس سے ہٹے اور انہوں نے کرتوت کیے، پھر برطانیہ کو ملی، اب امریکہ کو مل گئی. جواز پیش کرنا چاہتا ہے، کرنا ہوتا ہے. بابا یہاں پر بخاری شریف کے ختم سے کام نہیں چلتے، اور لمبی نمازیں اور لمبی دعائیں ان سے کام نہیں چلتے. یہ یقیناً اپنی جگہ پہ اہمیت رکھتی ہیں، اس کا انکار نہیں ہے، مگر ثواب تمہیں ملے گا. کام اسی وقت چلے گا جب تم دنیا کے اسباب اور وسائل میں اور اپنے معاشرے میں دو چیزیں مہیا کرو، ایک تعلیم تربیت، اور دوسرے ظلم کی بجائے عدل. جہاں ظلم ہوگا یہ ضرور مارے جائیں گے، ان کی اولادیں ماری جائیں گی، ان کی صلاحیتیں برباد ہو جائیں گی. یہ ہوتا ہی ہے. قوم سمود نے بھی یہی کیا. انہوں نے ظلم کی بجائے، انہوں نے عدل کی بجائے ظلم شروع کیا. ان کا نکال ان پہاڑوں سے کوئی اونٹنی، وہ اللہ کی قدرت کے اس پہاڑ سے ایک زندہ سالم اونٹنی نکلی، اور اس کے ساتھ اس کا چھوٹا بچہ بھی. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جو پروردگار عالم اس کائنات کی سب سے مشکل ترین چیز کہ بغیر مرد و عورت کے صرف خاتون کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو جائیں، اللہ نے جب یہ کر دیا تو باقی چیزوں کی کوئی بات ہی نہیں. پانی نہیں تھا. حدیبیہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کی گئی. آپ نے فرمایا جو بچا کچھ ہے جمع کرو. جمع کر کے ایک لگن میں لائے، اپنے دست مبارک رکھا، اور لگن میں وہ کہتے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کہ پانی ابلنے لگا جیسے. اور آپ نے فرمایا آؤ اپنے جانوروں کو پلاؤ، آؤ اور تم لوگ پیو اور وضو کرو. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکل رہا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے خوب جی بھر کے پانی پیا. میں نے کہا یہ پانی پھر نہیں ملنے کا. اور وہ پوچھا گیا کتنے؟ انہوں نے کہا 1400 آدمی تھے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے پانی پھوٹ رہا تھا. تو گوشت سے پانی کو پیدا کر دینا، پہاڑ سے اونٹ کو نکال دینا، آگ کو ٹھنڈا کر دینا وغیرہ یہ چیزیں اللہ کے سامنے کیا ہیں. اور اللہ نے کہا اب اس اونٹنی کو سنبھالو،
ایک دن یہ ان کنوؤں سے پانی پیے گی، ایک دن تم لوگ لے لینا۔ اذ انبعث اشقاها، اللہ نے کہا پھر اس قوم میں سب سے زیادہ جو بدبخت تھا نا وہ اٹھا۔ قومیں جس طرح کے لیڈرز کو ڈیزرو کرتی ہیں اللہ ایسے لوگ دے دیتا ہے۔ قوم صالح اور نیک ہوتی ہے، اللہ لیڈرشپ بھی ایسی دے دیتا ہے۔ قوم خود چور ہو اور قوم خود برباد ہوئی بھی ہو اور اللہ کی نافرمانی سے بالکل نہ چوکے تو لیڈر بھی ایسے ہی مل جاتے ہیں کہ تم جانو اور تمہارے کام چاہو۔ یہ خدا کی عادت اور طریقہ ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، جیسی قوم ہو جاتی ہے ویسے اوپر والے بھی ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا سب سے زیادہ بدبخت آدمی اٹھا ان میں سے، 9 آدمی جمع ہوئے، لَنُبَيِّتَنَّهُ، انہوں نے کہا رات گزارنے دو انہیں، اور پھر یہ کہو کہ ما شہدنا مہلک اہلہ، اور ہم نے تو پتہ ہی نہیں کس سے قتل کر دیا، اور انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اللہ نے منع کیا تھا دیکھو یہ میری چیز ہے، یہ میری طرف سے آئی ہے، خبردار اس کو ہاتھ بھی نہ لگانا۔ انہوں نے کہا مکر جانا، قتل کر کے مکر جائے اور قانون اس سے تحفظ دے دے، اور کوئی منکر نہیں، منکر پہ نکیر نہیں، کوئی نہیں کہتا کہ یہ کیا ظلم کیا ہے۔ سائی وال میں لوگ قتل ہو گئے نا، کتنے لوگ اٹھے اس کے خلاف، نام ہمیں یاد نہیں، لیکن ایک امبیسڈر کی بیٹی اس کا قتل ہو گیا اور لڑکا کھیلتا رہا اس کے سر سے فٹ بال، کیا ہوا اس کا؟ یہ سوسائٹی ہے، زبانیں گنگ ہو گئی ہیں منکر پر نکیر کرنے کے لیے، غلط کاموں پہ ٹوکنے کے لیے۔ ایک آدمی غلط پارکنگ کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے صاحب گاڑی یہاں لگا دیں، وہ لڑ پڑے چاہے آگے سے کہ میں ٹھیک ہوں، کوئی نہیں دوسرا اس کا ساتھ دیتا، کہتا ہے یار یہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہٹاؤ گاڑی یہاں سے۔ ہم کیوں حق کے لیے گونگے اور باطل کے لیے بولنے والے ہو گئے ہیں؟ یہ سوسائٹیاں ایسے تباہ ہوتی ہیں۔ ایک مظلوم ہے، کوئی نہیں اٹھتا جو اس کی مدد کرے، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے تھے من فرج عن مسلم کربتن، جس نے کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کیا، فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ، لوگو اللہ قیامت کی ایک پریشانی کو اس کے صدقے میں اس نیکی کے اللہ اس سے یہ پریشانی ہٹا دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم من کان للہ، اور جو اللہ کے لیے کام کرے گا اللہ اس کی مشکلات کو آسان کر دے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کہتے تھے من کان فی حاجت اخی، تمہارے بھائی پر جب مشکل وقت آ جائے اور تمہیں مشکل میں پکارے اور تم اس کا کام کر دو، کان اللہ فی حاجت ہی، اللہ مشکل وقت میں خود تمہارا ساتھ دے گا۔ تو اس لیے وہ 9 مل بیٹھے، انہوں نے کہا مارو اس اونٹنی کو، مار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 3 ایام، 3 دن اب ٹھہر جاؤ۔ بس پہلے دن ان کے چہرے وہ پیلے ہونے شروع کیے، انہوں نے کہا جلدی کرو اور چمڑے کے کفن بناؤ تاکہ ہماری میتوں کو دیمک نہ کھا جائے۔ چمڑے کے کفن بنائے گئے، قوم نے اپنے اپنے لیے تیار کر لیے۔ انہیں کیا پتا تھا کہ تمہیں دفنانے والا بھی کوئی نہیں رہے گا، تم جس خوش فہمی میں ہو کوئی نہیں تمہارے پاس آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے پھر ان پہ ہوا چلا دی، 7 لیال و 8 ایام، اور 7 دن اور 8 دن اور 7 راتیں ہوا چلتی رہی، حسوماً، اور ہم نے انہیں اکھیڑ کر پھینک دیا، اور ایسے مرے پڑے تھے جیسے کھجور کے تنے کوئی آدمی کاٹ کر کسی صحرا میں ڈال دے، یہ ان کا حال ہو گیا۔ اللہ کے عذاب ایسے ہی آیا کرتے تھے، اب خدا کا عذاب کیوں نہیں آتا؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب معاملہ آئے گا تو ہم آپ سے عرض کریں گے، لیکن اللہ نے کہا کہ اذ انبعث اشقاها، بدبخت سب سے بڑا اٹھا۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لے گئے، ہرقل کے ساتھ جب لڑائی کا ارادہ ہوا اور یہ چیزیں ہوئیں، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں ہم اس جگہ پر پہنچے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ کی ٹھوڑی وہ کوہان اونٹ کا اس کے ساتھ لگ رہی تھی، اتنا سر جھکایا ہوا تھا، اور آپ نے فرمایا جلدی چلو اور کبھی ان بستیوں میں نہ آنا جہاں خدا کا عذاب نازل ہوا ہے، الا انکم باکین، ہاں آؤ مگر روتے ہوئے آؤ، جلدی نکلو، کہیں ایسے نہ ہو کہ خدا کا عذاب جو ان پر آیا تھا اس کا کوئی حصہ تمہیں بھی مل جائے۔ عرض کیا گیا اللہ کے رسول کھانا پینا، آپ نے فرمایا ان کنوؤں سے پانی کسی نے لیا ہے؟ عرض کیا گیا کہ فلاں فلاں نے۔ فرمایا ان سب کو کہو کہ اپنے آٹے جو گوندے ہیں یہ اونٹنیوں کو، اونٹوں کو کھلا دیں، اور پھینک دو یہاں سے جو چیز تم نے لی ہے، ان سب میں اللہ کا عذاب ہے۔ منع فرمایا پانی نہ چکھو۔ ایک دن وہ اونٹنی پانی پیتی تھی۔ یہ عقل کے جو پجاری ہیں ان سے پوچھو، اگر کوئی آدمی پانی پی لے اور کہے کہ اونٹنی بھی تو اسی سے پیتی تھی، میں تو اس اچھے دن والا پانی پی رہا ہوں، اب اس کا کیا جواب ہے؟ میں اس دن تو پانی ہی نہیں پیتا اس کنویں سے جس کنویں میں عذاب والے لوگ پانی پیتے تھے۔ اس لیے بہت سے مسائل ایسے ہیں جو انبیاء علیہ السلام جانتے ہیں، بس یہی ایمان بالغیب ہے اور یہی ان پر اعتماد ہے۔ بچہ جیسے نہیں سمجھ سکتا بہت سی چیزوں کو حتیٰ کہ اس کے ماں باپ اسے سمجھائیں، اسی طرح روحانیت کے میدان میں بہت سی چیزیں عقل انسانی سمجھ ہی نہیں سکتی۔ یہ اتنی چھوٹی عمر ہے عقل انسانی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکلو یہاں سے، جلدی چلو، اور چلے۔ آپ نے فرمایا ایک شخص آگے پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ قبر کس کی ہے؟ عرض کیا کہ اللہ کے رسول ہمیں کیا معلوم یہ کس کی قبر ہے، کچھ پتہ نہیں۔ آپ نے فرمایا یہ ابو رغال کی قبر ہے، اور آپ نے فرمایا تم جانتے ہو یہ اسی قوم سمود کا ایک فرد تھا، اور یہ بھاگ کے حرم میں چلا گیا تھا بیت اللہ میں، اور بیت اللہ میں اللہ نے اسے عذاب نہیں دیا، مگر خدا کا عذاب مستقل انتظار میں رہا کہ کب یہ نکلے، اور جو ہی ابو رغال نے جس دن حرم کو چھوڑا ہے باہر نکلا اور خدا کا عذاب اس پہ آ گیا، اور آپ نے فرمایا یہ مارا گیا اس عذاب میں۔ پھر یہاں اس کی قبر بنائی گئی، اور دفن کرنے والوں نے ایک سونے کی چھڑی بھی اس میں رکھ دی تھی، ہوگی ان کی کوئی رسم۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے اس قبر کو کھودا تو واقعی سونے کی چھڑی اس سے برآمد ہو گئی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا ویسے ہی ہو۔ یہ قوم سمود کی تباہی اسی لیے تھی، ایک وہ شرک اور دوسرا کبیرہ گناہ۔ یہ جن انبیاء علیہ السلام کی قوموں پہ اللہ کا عذاب آیا ہے، انہوں نے ہمیشہ یا شرک کیا، اور شرک کے ساتھ کوئی ایسا گناہ جس سے خلق خدا متاثر ہوتی۔ اس لیے ہماری شریعت میں قاعدہ ہے، اسلام نے قانون سکھایا ہے کہ جہاں اللہ اور بندے کے حقوق میں ٹکراؤ پیدا ہوتا ہو، اللہ کہتا ہے میں رسی دراز کر دیتا ہوں، میرا حق بعد میں ادا کر دینا، پہلے بندے کا حق ادا کرو۔ سفر ہے، پانی اتنا ہی ہے کہ یا وضو کر لے، غسل کر لے، یا پھر نماز پڑھ لے غسل کر کے، اور یا پھر تیمم کر لے۔ شریعت کہتی ہے کہ بیوی کے پاس چلے جاؤ، غسل کر لو اس پانی سے جو تمہارے پاس ہے، فجر پڑھنی ہے تو تیمم کر لینا، اللہ نے چھوٹ دے دی۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، اس لیے کہ انسانوں کا حق ہے، انہوں نے انسانوں کے حقوق کو تباہ کیا۔ فاستکبروا، اللہ کہتا ہے مغرور تھے، غرور میں مارے گئے۔ ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس لیے خدا کی اطاعت اتنی ہے جتنا بندہ کر سکے۔ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے نہیں تو لیٹ کے پڑھ لو۔ اللہ اپنے حقوق کو ساکت کر دیتا ہے خود ہی کہ بندہ تکلیف میں نہ پڑے۔ بہت مثالیں ملیں گی۔ یہ اتنے متکبر ہو گئے کہ انہوں نے لوگوں کو لوٹنا شروع کیا، مارنا شروع کیا۔ یہ کبیرہ گناہ تھا۔
انسانوں کے حقوق قیامت میں پورے کرنا بڑے مہنگے پڑ جائیں گے. ماں باپ کا حق بنتا ہے، اسی لیے اللہ نے کہا ہے حتیٰ اذا بلغ 40 سنہ، یہاں تک کہ جب اس کی عمر 40 سال سے زیادہ ہونا شروع ہوتی ہے تو کہتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ مجھے توفیق دے. یہ دعا 26ویں پارے میں آئی ہے. عمر جب 40 سال سے زیادہ ہو جائے نا تو ہمیشہ یہ دعا مانگنی چاہیے. سلام سے پہلے نفل فرض نماز میں درود شریف کے بعد اور سلام سے پہلے اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے. تہجد کی توفیق کو اس میں مانگنی چاہیے. وہ 40 سے اوپر ہو جاتا ہے اور کہتا ہے پھر رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیری عبادت کروں، ان انعامات پہ تیرا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ ناچیز پہ کیے ہیں. والا والدیہ، اور اللہ جو تو نے انعامات میرے والدین پہ کیے تھے اللہ میں اس کا بھی شکریہ میں اپنے والدین کی طرف سے ادا کروں. وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور اللہ مجھے ان نیک اعمال کی توفیق دے اے پروردگار جس سے تو خوش ہو. وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، قرآن کی جامع ترین دعاؤں میں سے ایک ہے. اور اے پروردگار میری اولاد کو بھی اچھا کر دے. توفنی مسلماً، اللہ اسلام پہ مجھے موت دے. والحقنی بالصالحین، اور اللہ جو تیرے نیک اور پاک بندے ہیں مجھے ان سے ملا دے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ جنازے کی جو دعائیں ہیں نا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی دعا سے زیادہ کوئی دعا پورے ذخیرہ حدیث میں نہیں آئی. ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب بھی کسی کا جنازہ پڑھاتے تھے یا پڑھتے تھے ہمیشہ جنازے کی دعا میں کہتے تھے کہ والحقہ بنبی، اللہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دے. اللہ اس میت کی روح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دے. اس لیے یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے، قوموں کے انجام یاد رکھنے چاہیے. صالح علیہ السلام کے بعد پھر بڑی شخصیت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تھی. وہ تو بڑا وقت چاہتی ہے اور انشاءاللہ اس پہ بات آئندہ سے شروع